جس نے میری عزت کی حفاظت کی۔ امی آج بھی کچھ نہیں پکایا۔ نبیلہ نے دھیرے سے اپنی ماں کے کان کے قریب کہا، جو کئی دنوں سے بخار اور کمزوری کے باعث بستر سے نہیں اٹھی تھی۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے، زبان خاموش تھی۔ فقر کا یہ عالم تھا کہ چولہے میں لکڑی تک باقی نہ رہی تھی، آٹا تو کب کا ختم ہو چکا تھا۔ نبیلہ کی عمر فقط 17 سال تھی، لیکن وقت نے اسے 40 سالہ عورت جیسا سنجیدہ بنا دیا تھا۔ 2 دن ہو چکے تھے، پیٹ میں کچھ نہ گیا تھا۔ پچھلی رات پڑوس سے بریانی کی خوشبو آ رہی تھی۔ مہمانوں کے لیے کچھ خاص بنایا گیا تھا، شاید چاچی کے ہاں شادی کی تیاری تھی۔ خوشبو دل چیر رہی تھی اور دل چیر رہا تھا۔ نبیلہ نے اپنی ماں کا ماتھا چوما اور باہر نکل آئی۔ دن کے 12 بج چکے تھے، دھوپ اپنی شدت دکھا رہی تھی، مگر نبیلہ کے پیٹ میں کچھ نہ تھا، نہ زبان پر شکوہ، نہ آنکھوں میں لالچ۔ پڑوس کی چاچی کا دروازہ کھلا تھا، اندر سے آواز آ رہی تھی، بریانی کا ڈبہ فریج میں رکھا تھا، کس نے نکال لیا ہے؟ اندر کچھ عورتیں اور مہمانوں کی خواتین موجود تھیں۔ اچانک ایک کڑکدار آواز ابھری، یقیناً وہی غریب لڑکی نبیلہ ہوگی، کل بھی ہماری دہلیز کے پاس کھڑی تھی۔ بھوکی ہے، عزت کیا خاک سمجھے گی؟ نبیلہ دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ یہ سن کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اندر گئی، آنکھوں میں نمی، کپڑے میلے، جسم کانپتا ہوا۔ چاچی، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے قسم ہے اللہ کی، میں نے فریج سے کھانا نہیں نکالا۔ میں 2 دن سے بھوکی تھی، مگر میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ عزت روزگی سے بڑی ہوتی ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ چاچی کچھ دیر تک خاموش رہیں، پھر چلا اٹھی، قسم کھا رہی ہے، ایسی قسمیں تو چور بھی کھاتے ہیں۔ ہماری بریانی غائب ہے اور تم یہاں آ کر صفائیاں دے رہی ہو۔ نبیلہ نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے چوری نہیں کی، اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھے اسی وقت اٹھا لے، لیکن اگر سچ کہہ رہی ہوں تو میری عزت کی لاج رکھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکلی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اسی رات چاچی کے گھر میں ہنگامہ ہو گیا۔ پتہ چلا کہ بریانی کا ڈبہ ان کے بیٹے کے دوست نے نکال کر اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ وہ بعد میں مان بھی گیا۔ چاچی شرمندہ ہو گئیں، عورتوں میں چہ مغویاں ہوئیں، ارے وہ نبیلہ کیسی غیرت مند بچی ہے، بھوکی تھی مگر قسمت پر قائم رہی۔ دوسری طرف نبیلہ کی امی کی طبیعت مزید خراب ہو گئی، دوائیاں نہیں تھی، بھوک مزید بڑھ گئی، مگر نبیلہ نے اللہ سے شکایت نہیں کی۔ رات بھر سجدے میں رو رو کر کہتی رہی، اے میرے رب، تو جانتا ہے میرا دامن صاف ہے، میری مدد کر، میری عزت کی حفاظت کر۔ اگلے دن صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک بزرگ کھڑے تھے، ساتھ ایک گاڑی کھڑی تھی، ان کے ساتھ ایک جابردہ بی بی بھی تھی۔ بیٹی، کیا تم نبیلہ ہو؟ جی، نبیلہ نے حیرانی سے کہا، ہم ایک فلاحی ادارے سے ہیں، کل رات ہم نے تمہارے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی تھی، کسی نے تمہاری بات ریکارڈ کر لی تھی جب تم نے قسم کھائی تھی۔ بی بی بولی، ہم تمہاری عزت نفس اور صبر سے بہت متاثر ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں تم ہمارے یتیم بچیوں کے سکول میں پڑھو اور اپنی ماں کے علاج کا خرچ بھی ہم اٹھائیں گے۔ نبیلہ کی آنکھوں آنسو سے بھر آئیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تیری رحمت کا کوئی شمار نہیں، تو ہی میری عزت کا محافظ ہے۔ چند دنوں بعد نبیلہ ایک صاف ستھرے سکول میں تھی۔ اس کی ماں ہسپتال میں زیر علاج تھی اور نبیلہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ دوسری بچیوں کو بھی صبر اور دعا کا سبق دیتی تھی۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، جب میں بھوکی تھی اللہ نے مجھے رزق نہیں دیا بلکہ صبر دیا تاکہ میرا ایمان ٹوٹنے نہ پائے، اور جب میرا دامن داغدار کیا گیا اللہ نے خود اس کی صفائی کی۔ 4 سال گزر چکے تھے، نبیلہ اب ایک معزز مدرسہ ٹیچر تھی۔ ماں صحت یاب ہو چکی تھی۔ وہ اکثر طالبات کو وہی جملہ دہراتی، مجھے قسم ہے اللہ کی، میں نے فریج سے کھانا نہیں نکالا، اور پھر کہتی، بیٹیوں، اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو بھی اپنا دامن نہ چھوڑو، کیونکہ جس رب نے عزت دی ہے وہی تمہیں رزق بھی دے گا، حفاظت بھی اور بلندی بھی۔
ایک دن وہی چاچی اس کے مدرسے آئیں اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، بیٹی اس دن میں اندھی ہو گئی تھی، تمہاری قسم سن کر بھی یقین نہ آیا، مگر آج اللہ نے تمہیں سرخرو کیا اور مجھے شرمندہ۔ نبیلہ نے مسکرا کر جواب دیا، چاچی اللہ گواہ ہے میں نے آپ سے کبھی نفرت نہیں کی، کیونکہ جس دن میں قسم